کہ سوشل میڈیا پہ اس کے 2 کروڑ فالوور تھے، لیکن آج یہ ہاسپٹل کے باہر پڑی یہ لاش، کوئی اسے دیکھنے تک نہیں آیا۔ یہ جھوٹی شان و شوکت ہے، جھوٹی شان و شوکت ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرنا۔ سیلیبریٹی ایسے نہیں بنا کرتی، جانتے ہو جنگ کا موقع ہے، ممبر پہ نبی کا عمر بیٹھا ہے، جنگ چل رہی ہے، سیلیبریٹی بتا رہا ہوں کسے کہتے ہیں۔ ہاں، قوم کا ہیرو کون ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے سارے کام فرضی ہیں، ہم نے انہیں ہیرو بنا رکھا ہے۔ ہاں، اور سوشل میڈیا اللہ معاف کرے کتنا بھی کالا ہے نا، ایسے ایسے فلٹر مارتے کہ قطعی گورا کر دیتے۔ خان صاحب اب تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ رشتے بھی آج کل سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہے ہیں، بچیں ان چیزوں سے۔ پہلے کا دور دیکھیں آپ، جب رشتے ہوتے تھے تو قوم ایک بندے کا انتخاب کرتی تھی، وہ جایا کرتا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، 3 دن رکتا تھا رشتہ داری میں، لوگوں کو بھلی بھانتی جانتا تھا، پھر آ کے بتاتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے رشتہ کر دیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا معلوم ہے؟ برا نہ مانیے، اب تو لڑکے کا فوٹو فیس بک پہ دیکھ لیا، 3 فلٹر لگے تھے ڈٹ گئے، اور کان میں بندہ پہنے بیٹھا تھا، تو لڑکی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سونے پہنے ہوئے لڑکا پیسے والا ہو، اور جب نکاح کا پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر لٹھیاں چلنے تیار ہیں کہ 500 ہی دوں گا۔ تیرے کان میں تو سونے کا کنڈل ہے فوٹو میں، 500 ہی کیوں دے گا؟ تیرا میرا تھوڑی تھا، وہ تو میرے دوست کا پہن کے کھنچوا لیا تھا۔ تو رشتے ایسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکیوں کو بھی اللہ معاف کرے برا نہ مانیے، پہلے بڑے چھان بین کے رشتے ہوتے تھے کہ دادی پارسا ہے کہ نہیں، نانی شان والی ہے کہ نہیں، تب جا کے نواسی اور پوتی کا رشتہ ہوتا تھا۔ اب تو کہتے جی اماں سے کہہ لینا لونڈیا بتاؤ۔ یاد رکھیے گا جڑ کا اثر ٹہنی میں برابر ہوتا ہے، میری بات یاد رکھیے، جڑ کا اثر ٹہنی میں پورا ہوگا۔ اگر بیماری جڑ کو لگ جائے تو پتے پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی بات کہوں، اگر زمین خراب ہوتی ہے تو فصلیں بگڑا، مائیں خراب ہوتی ہے تو نسلیں بگڑا۔ بہت سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا، حضرت سب سے بڑی بیماری اسی سے آئی ہے۔ میں یہاں کسی کے لیے صفائی دینے نہیں بیٹھا، لیکن یہ بات بھی میں کہہ دوں، صحیح بات یہ ہے کہ کوئی شادی نہ ہوئی اس لیے پریشان ہے، اور کسی کی ہو گئی ہے کوئی اس لیے پریشان ہے، پریشانی پریشان۔ یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، شاعروں کی تو فرمائش سے آتی ہے نا، مولوی پہ بھی فرمائش کرتے ہیں، بھیا دیکھو یہاں ہم تیاری کر کے نہیں بات کرتے، سچی بات یہ ہے کہ جب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو حضور کے صدقے میں بات ہوتی ہے، اور اپنا کچھ بھی نہیں، بس جو ہو رہی ہے بات وہ سن لیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کا ایسا توجہ ہے۔ چلوں آپ خیریت ہے؟ سر کیوں ملا رہے بھائی، ذرا بولیں خیریت ہے؟ اللہ سلامت رکھے اور خیریت سے رکھے۔ تو رشتے جو ہیں بڑی عجیب طریقے سے حضرت رشتے، فوٹو ڈال دو، ڈال دیا، اور لڑکا کہ گھر میں جوان ہے نا، باپ کہتا ہے بیٹے رشتہ کر دے تمہارا، ابا کدھر کرنا ہے؟ کہ تیری خالہ نا غریب ہے بیٹے، اس کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں کرنے کا ارادہ، کہتا نہ وہاں نہ کریو، کیوں کہ میں نے بدھا کی شادی میں نا ایک لڑکی دیکھی۔ یہ غلط نہیں ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، نوجوان سنیں میری بات۔
کہ فلاں کی شادی میں دیکھی تھی کیسی تھی، اس کا بال بڑے لمبے تھے، ابا ایک ہی جھپٹ پڑی ابھی تک دماغ سے نہیں نکل رہی ہے، بیٹے یہ عشق نہیں یہ بیماری لگ گئی ہے، اپنے دماغ کا علاج کرا۔ کئی بار بھوت بھی دیکھنے میں خوبصورت نظر آیا کرتے ہیں، اور رہ گئی معاذ اللہ شادی کی بات، تو وہاں تو دیکھو ایسے ایسے میک اپ اور بغیر کیا کہ شرم آیا کرتی ہے۔ شادی اور بیاہ میں دیکھنے کے بعد، میرج ہالوں میں فنکشنوں میں دیکھنے کے بعد، پارٹیوں میں لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد رشتے کی تیاریوں میں لگ جایا کرتے ہو، باپ کی بات کا انکار کر دیا کرتے ہو، کتنی آسانی سے کہتے ہو نہیں تمہیں کیا پتا بہو کیسی ہونی چاہیے، تم پرانے زمانے کا ماڈل ہو، ہم نئے دور کے لوگ ہیں، ہم بتائیں گے بہو کیسی ہونی چاہیے گھر کی۔ ارے نادان بتا تو سکی، تو نے تو بھی ایک جھپٹ دیکھی ہے، تجھے کیا پتا عورت کیسی ہونی چاہیے؟ اس باپ سے پوچھ جس نے 30 سال ایک خاتون کے ساتھ گزارے ہیں، عورت میں کون سی اچھائی ہونی چاہیے، کون سی برائی نہیں ہونی چاہیے، اسی باپ سے کہہ دیا کرتے ہو شادی اپنی مرضی سے کی جانی ہے۔ جب تم شادی بیاہ کے لیے میرج ہالوں سے دیکھی ہوئی لڑکیاں، تماشے اور ڈانس پارٹیوں سے دیکھی ہوئی لڑکیاں، اور جا کر کے فنکشنوں سے بغیرتی کے لباس میں ٹہلنے والی لڑکیاں اپنے گھر کی بہو بناتے ہو، تو عزتوں کے جنازے نہیں، برکتیں بھی روٹ جایا کرتی ہیں، رحمتیں بھی چلی جایا کرتی ہیں۔ 3 مہینے نہیں گزرتے ہیں، کبھی کلیئر لے کے جا رہے ہو، کبھی اجمیر لے کے جا رہے ہو، کبھی دیوا شریف لے کے جا رہے ہو، میں نے کہا کدھر لے کے جا رہا ہے، کب بھوت بھی اتر رہا ہے، کئی مزاروں پہ علاج کرا لیا، نادان یہ بھوت بھی آیا ہے، یہ پوری بھوتنی ہے، بھوت اس کا اترتا ہے جس پہ آیا کرتا ہے، جو خود بھوتنی ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ علاج تجھے شادی سے پہلے کرنا تھا، کون سا علاج کہ تو اپنی زندگی کے لیے کسی پارٹی سے لڑکی کا انتخاب نہ کرتا، سجدے کے مسلوں سے تو لڑکی کا انتخاب کرتا، پارسا گھرانوں سے انتخاب کرتا، حسن کیسا بھی ہوتا عبادت گزار لڑکی لاتا، تیرا گھر بھی مہک جاتا، تیری نسلیں بھی مہک جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ توجہ ہے آپ لوگوں تو بندہ لگا پڑا بھائی اسی میں، فوٹو دے کے ہو گئی شادی۔ سوچ سمجھ کے نوجوانوں، یہ شادی بیاہ کے فیصلے گڑیا گڈوں کے کھیل نہیں ہوتے، پھر اس کے نتیجے میں طلاقوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب طلاق کثرت سے ہوتی ہے تو لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ نبھانے والوں کے لیے اسلام نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ہاں، باتیں بگڑتی جا رہی ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں ہمیں اپنے قدم بہتر کرنے، سیلیبریٹی سمجھتے ہیں 4 دن فالو ہو جائے ہمارا، 4 لوگ ہمیں سلام کرنے لگ جائے، ہو گئے، کچھ بھی نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارے سلام کرنے والے رکھے رہ جائیں گے، سارے فالوور رکھے رہ جائیں گے، بس آنکھ لگنے کی دیر ہے، دھکا دینے دو موت کو ایک، دیکھنا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، نام پہچان نشانی ساری ختم، صرف ایک لاش کے سوا کچھ نہیں پوچھتے، ایک لاش کے سوا کچھ نہیں پوچھتے۔ میں بات کہہ رہا تھا، ہم لوگ سیلیبریٹی اسے سمجھتے ہیں جس کا سوشل میڈیا پر چرچا، سنے ذرا حضرت عمر فاروق اعظم، جنگ کا موقع ہے، منبر پہ بیٹھے، اچانک کہہ دیتے ہیں یا ساری الجنہ، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، سارے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عمر مسجد میں اور ساری جنگ میں ہے، بھائی یہ کیا ہوا اچانک؟ مہینے بعد جب لشکر لوٹا اور آ کے حضرت عمر کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، لوگوں نے کہا بڑے خوش لگ رہے ہو، کہا جنگ جیت کے آئے۔ یہ بھی ایک بات ذہن سے صاف کر لے پہلے، ہمارا اسلام کسی پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنا دفاع کرنے کا اجازت دیتا ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے گا، جو ہم سے نفرت نہیں کرتا ہے ہم اس سے نفرت نہیں کرتے، اور جو ہمیں ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا ہے ہم اسے آدھی نظر دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا مزاج، پیار بانٹو پیار ملے گا، نفرتوں کے بیج بوؤ گے تو نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پیار کا بیج بوئیے، پیار کا بیج بوئیے۔ بس میری بات پہ غور کیجئے، جب پلٹا واپس لشکر کیسے جیتے؟ کام تو ہار رہے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا پہاڑ پکڑ لو، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، کہنے لگے عمر تو یہاں تھے، کہا لیکن قسم پیدا کرنے والے کی مہینے کا فاصلہ تھا، میلوں کی مسافت تھی، کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے عمر میرے کان کے پاس سے آواز دے رہے،
یہ بات اتنی مشہور ہو گئی مکہ مدینہ سب میں شور ہو گیا. ارے عمر دیکھو مدینے میں بیٹھ کے نا میلوں دور کی مسافت تک کا دیکھ بھی لیتا ہے اور آواز بھی پہنچا دیتا ہے. لوگوں میں باتیں ہونے لگی. یہ بات چلتے چلتے مکہ شریف تک آ گئی. مکہ شریف میں آپ کا نام بچپن کا ایک دوست بھی رہتا تھا, بے دین تھا وہ. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, عمر میرے ساتھ رہا ہے, میرے ساتھ کھیلا کودا, یہ بات کیسے ہو سکتی ہے وہ یہاں سے میلوں تک کا دیکھ لے. آیا ہم بھی جا کے پتا کریں مکہ شریف سے آیا دوڑا دوڑا مدینہ. عمر کہاں ملے, عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا لہجہ نیچا کر, عمر امیر المومنین. اس نے کہا تمہارا امیر المومنین ہے, میرا تو یار لگتا ہے, میرا بچپن کا ساتھی ہے. کسی نے کہا جاؤ, وہ مسجد سے نکلتے ہوں گے. گیا مسجد سے, حضرت عمر نکل رہے تھے. اس نے ہاتھ پکڑا, کہنے لگا یار عمر ایک بات بتا, جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ کہا کیا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے مہینوں کی مسافت کی دوری کبھی دیکھ لیتا ہے اور وہاں تک تیری آواز بھی چلی جاتی ہے. حضرت عمر نے مسکرا کے کہا تو نے سچ سنا, تو نے زور سے تو نے اور زور سے تو نے سچ سنا ہے. کہا یار بتا تو صحیح, بچپن میں ہم ایک ساتھ اونٹ چرایا کرتے تھے, تیرا اونٹ گم جاتا تھا, تیرا باپ کاٹتا تھا خطاب, تو میں دوڑ کے جاتا تھا, تیرا اونٹ تلاش کر کے لاتا تھا, تجھے اپنا اونٹ نہیں ملا کرتا تھا. آج یہ تو بتا کمال کیسے مل گیا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور کا کیسے دیکھ لیتا ہے, اور کل تجھے اونٹ نظر نہیں آتا تھا. حضرت عمر نے بڑی بات کہی تھی, فرمایا تھا سو جب تیرے دوست تھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا, جب سے حضور کے دوست ہو گئے ہیں سارا زمانہ نظر آنے لگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد. مسئلہ کوئی نہیں بنتا ہے جنازے میں کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں, بس اتنی کوشش کیجیے گا, کردار بنائیے ایسا کہ لوگ دیکھ کے مذہب اسلام کے بارے میں سوچنے کی مجبور ہو جائے. ہمارے کچھ نوجوانوں میں پیچھے لاک ڈاؤن ہوا تھا, خدا کی قسم آج بھی خیال آتا دل سے دعائیں نکلتی ہیں. جب لوگ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے تھے اور پردیسی پیدل دوڑ رہے تھے, ہم جانتے ہیں, ہم نے دیکھا کتنے کلمہ پڑھنے والے روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے جان کی فکر کیے بغیر بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے, پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے, اور وہ کردار ادا کر کے دکھایا تھا کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال نہیں مل سکتی. صرف ایک شے میں نہیں, ہر شے میں کردار بناؤ, نفرتیں ختم کرو. ابھی ہم اپنوں کو پیار نہیں دے پا رہے, دوسروں کو پیار کہاں سے دیں گے؟ یہ دیواریں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے پیر کی کروٹ میں کسی کا پیر آئے, میں نہیں چاہتا میرے بغل میں کوئی کھڑا ہو, میں نہیں چاہتا کوئی میرے مقابلے میں آئے. او یار زندگی گزر جانی نہیں بچی, کوئی 60 سال میں مرے گا, کوئی 70 میں, کوئی 100 میں, کوئی 110 میں. جانا سبھی کو ہے, جانا سبھی کو ہے. یاد رکھنا, جاؤ کبھی اپنے بڑوں کے ہاتھ پکڑو, قبرستان جایا کرو اور پوچھا کرو بھائی یہ قبر جس کے آج مٹی بھی بیٹھتے بیٹھتے اتنی ہو گئی ہے کہ مٹی بھی اس کے اندر چلی گئی ہے, اب بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ تمہارے باپ تمہیں بتائیں گے بیٹے میرے دادا نے بتایا تھا یہ یہاں کے سب سے بڑے زمیندار کی قبر ہے, اسی کی پہلو میں کوئی ایسی قبر بھی ہوگی جو اور پرانی ہوگی, وہ کہیں گے بیٹے یہ غریب کی قبر ہے. پھر دیکھنا قبرستان میں میری غریبی کا فرق ختم ہے, سب کو اسی مٹی میں لیٹنا ہے, ایک ہی جگہ میں قبریں بننی ہے. یہ جھگڑے بس کب تک ہیں؟ جب تک آپ کے جسم میں دم ہے تب تک کے جھگڑے, لیکن حساب سب کو دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. یہ جو روڈوں پہ دیواریں بنا دی ہم نے, یہاں سے میری برادری نکلے گی, کوئی اور نہیں نکلے گا. آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ دیواریں گھر میں کھڑی ہونا شروع ہوئی, گھر کے گھر ہوئے بنے, اب یہ گھر سے نکل کر کے آ گئی, پھر محلوں میں تقسیم ہو گئے ہم, اب راستے بھی بٹنے لگے ہمارے کہ اس راستے پہ ہم نہیں چلیں گے تم چلو گے. اسی فرق کو مٹانے کے لیے میرا نبی آیا اور ہم نے پھر سے وہی فرق کھڑے کر دیے. پھر ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر سنیے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کیا اسلام کا یہی تقاضا ہے؟ مجھے بتایا جائے. وہ لوگ جو ناک کی لڑائی کرتے ہیں جب دم نکلنے لگتا ہے نا تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا جنازے. کتنے بڑے عقل مند بنے ہم, بیٹے سے کہہ رہا ہاسپٹل بنانا ضرور,
एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा, कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हूँ, इतने मुकदमे हैं, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया, क्या भी अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने करीब होते जा रहे हैं, इतने करीब है सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला, बच्चा तोड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए, कहा किस लिए, कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर पानी पे दम किया जा रहा है लेकिन तत्ती बंद हो चुकी है, अब पानी भी पिलाए तो पिलाए कैसे, हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो ताकि अगर सांसें टकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके न जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना न पड़े, तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे, खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए, और ये झगड़े अल्लाह का फजल है उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते वो ये लड़ाइयाँ नहीं करते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान व शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना के वजह करवा दी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाही पथा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखे, बुरा ना मानिए, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाकर बैठ रहा आदमी सब लोग पंखे के लिए भी लड़ाई मारना, एक जगह गोली चल गई हजरत, नमाजी पटक दिया, मकतूल भी नमाजी कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचे यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिया उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल, ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी छेछेवार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुज़्ज़ो हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा, बोले तेरे बाप का आ गया, उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी, आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती, लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आया। वजह क्या है, क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। हाँ, दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए नीयत तोड़ के कहता किन्ने करा दे। ये इबादत है हमारी? बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार, कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को, तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, ये के लिमिटेड हिस्से का मालिक है, लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले। मोबाइल नहीं बच सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच, अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कौन ही मार रहा है? नमाज में भी गोली चल रही,
پھر کہہ رہے دن نہیں بدل رہے، میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، کوئی مسجد نہیں چھوڑی جہاں ہاتھ نہیں پھیلایا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی جہاں جا کے دامن نہیں پھیلایا۔ یار تو نے مانگا کب ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے تو مجھے ایک بار رحمان کہ میں تجھے 70 بار اپنا بندہ کہہ کے آواز دیتا ہوں۔ تم نے آواز کب دی ہے؟ تم تو وہاں بھی شان و شوکت کے جھگڑوں کے لیے مر گئے، وہاں بھی تمہیں عیش و عشرت کے لیے جا کے مرے، وہاں بھی تمہیں اپنے آرام کی ضرورت تھی، تم نے 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تمہارا کلیجہ پھٹ رہا تھا 10 منٹ بیٹھنے میں۔ وہ یار پتا تو صحیح، ماں اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے جب تک وہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹے کو روئے بغیر دودھ نہیں پلاتی تو کیا تو رب کے آگے تو آنسو نہیں گرا سکتا ہے؟ کیا تجھے رب کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا ہے؟ جا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسجد میں جا، عہد کر کے بیٹھ جا، اس وقت تک نہیں جانا جب تک تو دے گا نہیں۔ خدا کی قسم اس کی رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے، تجھے وہ اٹھنے سے پہلے تیری ضرورتیں بھی پوری فرما دے گا، تیری مرادوں کو بھی پورا فرما دے گا۔ لیکن لیتا ہی کون ہے؟ بات تو بس جمعے میں بھی گھڑی دیکھ کے جا رہا حضرت ایسا کہہ رہا خطبہ ہو گیا ہوگا، موت پڑ رہی ہے نا 5 منٹ کا خطبہ سنتے ہوئے۔ اماموں کو وقت دیا کر، ہم سال بھر میں ایک آدھ بار آگے یا اپنا آئے، اللہ جانے آخری بار ہے کہ یہ یا کتنی بار ملاقات ہے، لیکن امام آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، امام کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر 8ویں دن آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ کیوں بولتا ہے؟ وہ آپ کی کمیاں دیکھ کے جمعے میں آپ کے سامنے رکھتا ہے، بھائی یہ چھوڑیے یہ چھوڑیے، کہہ رہا ہے ابھی تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے، ان کی کون سنے؟ جو امام کی نہیں سنتے نا وہ پوری زندگی بیویوں کی سنتے ہیں۔ جو زیادہ غصہ آئے نا مسجد میں قسمت نے نبی بھی نے پیٹ کے بھیجا ہے ڈانٹ کے بھیجا، یہی مسئلہ ہے۔ ورنہ عبادت کرنے آئے اللہ کے گھر میں، مسئلہ کیا بھائی؟ تو یہ حالات ہیں، اپنی ذہنیت بدلے۔ تو مسجد میں بیٹھتے ہیں جمعے کے دن وہ لوٹا گھومتا ہے، وہ جگہ پہ وہ گولک چلائی جاتی ہے، چو 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 چلتی رہتی ہے، تو اس میں ایسے جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور سب سے پرانا نوٹ نکالے گا، 100 کے 10 نوٹ ہوں گے، ایک سب سے پرانا ہوگا وہ ڈالے گا گولک۔ جبکہ مجھے ایک بات بتائیے، اگر 2 نوٹ ہم لے لیں، اس میں ایک نیا ہے ایک پرانا ہے، کتنے کا یہ؟ بولیں 50 نوٹوں کی تو سب کو پرکھ ہوگی نا، کتنے کا یہ؟ 50 کا، اور دونوں ہی 50 کے نا، یہ تھوڑا سا پرانا ہے، یہ 51 میں چلے گا، یہ 49 میں چلے گا، چلنے دونوں کتنے میں؟ 50 میں، لیکن ایسا بیٹھا رہے گا ایک کا حساب لگا کے کہ اچھا یہ ہے۔ حضرت کبھی گولک کھلتی ہے تو ایک جو نوٹ چپکا ہوا ہوتا ہے آدھا ٹکڑا 10 کا اور آدھا 20 کا۔ بھائی آپ کی جیب میں یہ تھے نا، یہ 2 نوٹ تھے اور دونوں ہی 50 کے تھے۔ سنیں نوجوان میری بات، میں نعرے لگوانے نہیں آیا، انداز میں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ 2 نوٹ نکلے، تم نے جب پرانا نوٹ نکالا، رب نے کہا فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ میرے گھر میں بیٹھا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو دیکھنے میں گھٹیا ہے اس کا انتخاب میرے لیے کیا ہے، جو دیکھنے میں نیا تھا اس کو اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ بتاؤ اس کی محبت سچی ہے کہ پکی ہے؟ اس کی محبت کچی ہے کہ پکی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب بتاؤ یہ دعائیں مانگے گا، یہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھے بتاؤ اس نے کام کیسا کیا ہے؟ جو گلا سڑا تھا وہ مجھے دے کے گیا، جو صاف ستھرا تھا یہ خود لے کے چلا گیا، جبکہ اس نے قرآن میں کہا تھا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہیں اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک اپنی محبوب سے کو اپنے رب کی بارگاہ میں نہ دو۔ اگر تیری جیب کے اندر سینکڑوں نوٹ بھی تھے تو سب سے نیا نوٹ نکالتا اور خدا کی راہ میں دیتا، تاکہ فرشتے کہتے مبارک ہو تیری محبت سچی ہو گئی ہے، جو اچھا تھا وہ خدا کو دے دیا ہے، جو گھٹیا تھا تو نے اپنے لیے رکھ لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ سچی محبت کریں اللہ سے، اور جو سچی محبت کرتا ہے اللہ پھر اسے دیتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ یہ اکثر بھی میں نے دیکھا ہے، لوگ عشر بھی دیتے ہیں نا تو جس میں سب سے زیادہ گانٹھیں ہوتی ہیں نا وہی والا گیہوں مدرسے کو جاتا ہے، پیور والا نا حضرت، پیور والا جو گیہوں ہے نا وہ چکی پہ جاتا ہے۔ اگر پیور والا آ گیا اور 2 ہی کنٹل آنا کسی کھیت سے، وہ دیکھتا مٹی کون سے میں زیادہ انا یہی دے دو اسے،
سوچے ذرا, یہی دے دو. اب تو برا نہ مانیے, میں اللہ کا شکر ہے میں سنی بریلوی ہوں, میں سلسلوں کا مخالف نہیں, کیونکہ میں بھی کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوں. میں بھی بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن بزرگوں ہی کا کرتا ہوں, بزرگوں ہی کا کرتا ہوں. سنیں, یہ بھی ابھی ایک جگہ جانا ہوا, نام نہیں لوں گا, راز کھلے گا کسی کا, تو وہاں بتایا مدرسے والوں نے کہ 4 مہینے سے مدرسے والوں کی تنخواہ نہیں گئی. اب چونکہ قاری نوشاد صاحب سفر سب میں رہتے, مزار مل جاتا, کہیں جو حاضری بھی ہوتی ہے, تو کچھ مزاروں پہ جانا ہوا, بولا کتنی اونچی تھی اور اتنی مطلب اس کی چوڑائی تھی اور اتنی لمبائی ہوتی, زیادہ ہی ہوتی اس سے. اس میں اتنے نوٹ تھے کہ لوگ لکڑیوں سے دھکیل لے تھے, اور شیشہ لگا تھا اس میں, ایسا نہیں کہ صاحب وہ نوٹ ہی نہیں گزرا, وہ فل بھری تھی, ہے نا. کوئی مسئلہ تو نہیں بھائی, اگر ہو تو ٹینشن نہیں ہے, پائے برا لنگ نے اس ملک کے خدا تنگ رہے. صوفی منشی طالب میاں صاحب تو اللہ بیٹھے, اللہ کا شکر ہے, اللہ ایسے 4-5 صوفی اور پیدا کرے جو قوم کو صحیح منزل کی نشاندہی کرے. حضرت اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ جب بھی بولنا سچ بول, بات کڑوی لگے یا میٹھی لگے, کہنا حق بات. اور یہی عادت حضرت کی بھی ہے. میں نے دیکھا بڑے بڑے جلسوں میں کبھی کبھی بڑے بڑے پگڑی والوں پہ بھی ٹھنڈا کر دیا, پگڑی والوں پہ بھی جوش ہے, اس لیے کہ لمٹ میں مسئلہ رہنا چاہیے. تو ہوتا کیا, تو اس میں ٹھونس رہے گولک میں. میں اسے کچھ دیر دیکھتا رہا, میں نے کہا واہ کیا نظام ہے لوگوں کا, کسی کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی ہے اور کہیں نوٹ آئی نہیں. ہماری قوم غلطی کرتی ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ٹھونس کے دیتی ہے, اور جہاں ضرورت ہے وہاں مانگنے پہ بھی نہیں دیتی. پہلے مدرسے بڑے شان سے چلتے تھے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, یہ تمام تر علماء. میں اپنے ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے بچپن میں مدرسے اچھے چلتے تھے جب تک کوئی سرکاری مدد نہیں آتی تھی, آپ ہی لوگوں کے پیسے سے چلتا تھا مدرسہ. لیکن آج یہی مدرسے پریشان ہو گئے. اس کی وجہ کیا جانتا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے پیروں کو صرف نذرانہ دیا جاتا تھا, اب تو عشر بھی پیر صاحب ہی لے جا رہے ہیں, خیرات بھی پیر صاحب ہی لے جا رہے ہیں, قربانی کی کھالیں بھی پیر صاحب کو ہی جا رہی ہے, فطرے کا پیسہ بھی پیر صاحب کو ہی جا رہا ہے, زکوٰۃ بھی پیر صاحب کو جا رہی ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا بھائی, مدرسے کا جو حق ہے وہ مدرسوں کو دو, پیروں کے نام اپنی زمینیں کرا دو. پیروں کا مخالف نہیں ہو, زمین دے دو پیر صاحب کو اپنی, لیکن مدرسے والوں کے ساتھ یہ ستم نہ کرو. ایک ایک مرید حجور کو معلوم ہے کتنے کتنے دے رہا حجور کو, حضور نہ سمجھے حجور میں پہلے ہی بتا دوں, ایک ایک مرید 3 لاکھ کی رسید حجور کی کٹ رہی ہے. مدرسے والے پوچھتے کہتے ہیں نا وہ حجور لے گئے, ابے حجور تھا کہ ڈاکو تھا, مدرسے کے نام کا بھی کچھ نہیں بچا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اس سے آگے محفل میں نہیں کہنا چاہتا, حجور ملیں گے تو انشاءاللہ کہوں گا, اور حجور ہی سے کہوں گا, مگر آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, یہ مدرسے ہمارے آج جو داڑیاں سلامت ہیں نا, یہ نہیں مدرسوں کی دین ہے. آج جو کلمہ آتانا ہے ہمارے بچوں کو, یہ مدرسے کی دین ہے. آج جو ٹوپی لگانی آئی ہے ہمیں, یہ مدرسوں کی دین ہے. اگر کچھ بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے سلامت ہیں نا, تو مدرسے کی دین ہے. اگر یہ بند ہو گئے نا, کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. حجوروں کے چکر میں مت رہی ہو, یہ پہلے بتا رہی ہو. قاری صاحب کئی حجوروں کے پیچھے نیت باندھ لی مغرب کی, تو 3 رکعت ایسا لگ رہا تھا 3 سال سے کھڑا ہوں پیچھے. قرآن سے زیادہ اپنے شجرے پہ دھیان دے رہا. اسے یہ نہیں پتا قرآن میں منزلیں کتنی ہیں, یہ پتا میری 7 پشتوں میں اتنے بنی ہوئی. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نسل میں کتنی بنی ہوئی. پدرم سلطان بود کے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. تو بتا تو کیا, تو بھی کچھ ہے کہ نہیں. لوگوں کی لائن پیچھے ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں. تم یار انصاف کرو, آپ کو انصاف کرنا پڑے گا.
جہاں رات کے 2 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک قرآن کی تلاوت چلتی ہو، جہاں 3 بجے سے لے کر کے رات کے 11 بجے تک اللہ کے ذکر کی وہ صدائیں گونجتی ہو، بتاؤ وہ مقام اچھا ہے یا جو تمہارا پیسہ لے کر کے بدیشوں میں جا کر کے موج کی جاتی ہو؟ وہ خرچ کرنے کی جگہ اچھی ہے، اپنے پیسے اداروں میں لگاؤ، قرآن پڑھنے والوں پہ لگاؤ۔ اگر ان کو نماز جنازہ پڑھانے بلا لیا تو جنازے سے ہی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ ایسی قوم پہ پیسہ لگاؤ جو جنازے پہ بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، اور میدان قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بھی کام آئے۔ نذرانے پیروں کو دو، میں منع نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کو دو۔ دیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو یار، ہمارا اسلام کہتا جو دے سکتا وہ دے، جو لے سکتا وہ لے۔ میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جن کی لینے کی حیثیت ہے وہ لیں، اور جن کی دینے کی حیثیت ہے وہ زور سے وہ دیں۔ وہ مدرسے کی برکتیں کتنی آپ کی بستی میں تو آپ نصیب والے ہو۔ خود ایک بہت بڑا خطیب رہتا ہے، رات و دن آپ گفتگو سنتے ہوں گے علامہ صاحب کی۔ میں بس ایک بات بتا دوں، مدرسوں کی بڑی برکت ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ہو سکے تو مقام مسجد کے قریب بنانا۔ کیوں؟ کہا مسجد پہ جب خدا کی رحمتیں برستی ہیں نا تو 2-4 چھینٹے بغل والے مکانوں پہ نہیں گرا کرتی۔ اور لوگ یہ بھی فرمایا گیا، ہمارے صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ کھڑکی تو لگنی ہے مکان میں، ہوا کی نیت کر کے نہیں، اذان کی نیت کر کے لگوایا کر کہ اس سے اذان کی آواز اچھی آیا کرے۔ یہ نیت بدلنے میں دیکھو کام بنتے جا رہے ہیں۔ مسجد کے قریب گھر ہو، خدا کی رحمتیں برستی ہے۔ یاد رکھیے گا، پوچھنا کبھی علامہ صاحب سے، اکیلے میں پوچھ لینا۔ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی بستی سے، حکم ہوتا ہے فرشتوں جاؤ اب اس بستی کا طبقہ پلٹ دو، پتھر لے کے جاؤ گرا دو اوپر سے۔ وہ فرشتے چل کے آتے ہیں، ابھی بیچ سفر میں ہوتے ہیں، آواز آتی ہے ٹھہرو، پلٹ آؤ، لوٹ کے جا کے کہتے ہیں مالک بھیجا بھی تو نے تھا، بلایا بھی تو نے، بتا کیوں بھیجا تھا، کیوں بلا لیا؟ کہ گناہ دیکھے تو غضب میں تھا، تمہیں بھیجا، وہ بھی فیصلہ درست ہے، لیکن جب تم چلے ہو، اب زمین پہ چھوٹا سا بندہ میرا 10 سال کی عمر ہو اور وہ مسلح لے کے قرآن لے کے بیٹھ گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میری رحمت شباب پہ آ گئی، میں نے فیصلہ کر لیا جس زمین پہ مجھے رحمان کہنے والا بندہ ہو میں اس زمین پہ پتھر نہیں گراؤں گا۔ اگر ایک بندہ بسم اللہ پڑھ دے اللہ پوری زمین کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ پوچھو یہ علماء سے صبح سے شام تک کتنی بار